السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جنرل سائنس کلاس 6 یونٹ نمبر 1 سیلولر آرگنائزیشن کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ پارٹ 1 ہم نے اپلوڈ کیا ہے، چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کی اور باقی ساری کتابوں کی مکمل ویڈیوز ایک خاص ترتیب کے ساتھ پلے لسٹ میں موجود ہے، تو آپ یہاں پلے لسٹ پر کلک کر کے ساری ویڈیوز ایک خاص ترتیب کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ٹاپک میں ہم پڑھیں گے آرگن۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ سیل کیا ہوتا ہے اور پھر ٹیشو۔ ہم نے کہا تھا کہ سیل جو ہے یہ تمام آرگنزم کا بنیادی اکائی ہے، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک قسم کے سیلز جب ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں اس سے ٹیشو بنتا ہے۔ اب آرگن کیا ہوتا ہے؟ جب مختلف قسم کے ٹیشوز، یہ بات یاد رکھے کہ آرگن میں ٹیشوز ایک قسم کے نہیں ہوتے، مختلف قسم کے ٹیشوز جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک آرگن بنتا ہے۔ یا تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسل ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو، نروس ٹیشو، بلڈ ایپیتھیلیل ٹیشو، یہ مختلف قسم کے ٹیشوز جب ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک آرگن بنتا ہے۔ ٹیشوز جوائن ود ادر ٹیشوز ٹو فارم این آرگن۔ ٹیشوز جب دوسرے ٹیشوز کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں، کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے آرگن بنتے ہیں۔ ڈفرینٹ ٹیشوز آف این آرگن ورک ٹوگیدر ٹو ڈو اے اسپیشل جاب۔ مختلف قسم کے ٹیشو کو اردو میں بافت ہم کہتے ہیں۔ جب مختلف قسم کے ٹیشوز ایک آرگن میں کمبائن ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کا کام سر انجام دیتا ہے۔ جیسا کہ یہاں اسٹمک جو ہے یہ ایک آرگن ہے جو مختلف قسم کے ٹیشوز سے بنا ہے، تو یہ معدہ جو ہے یہ ایک آرگن ہے اور یہ ایک خاص قسم کا کام سر انجام دیتا ہے، اور کام یہ ہے کہ یہ خوراک ہضم کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اسٹمک از این آرگن ٹو ڈائجسٹ فوڈ۔ معدہ جو ہے یہ ایک آرگن ہے اور خوراک ہضم کرتا ہے۔ ایپیتھیلیل ٹیشو، مسل ٹیشو، بلڈ ٹیشو اینڈ نرو ٹیشو جوائن ٹو فارم آرگن اسٹمک۔ مختلف قسم کے ٹیشوز یہ کمبائن ہوئے ہیں اور اس سے ایک آرگن بنا ہے، یعنی معدہ۔ پھر ہم آتے ہیں آرگن سسٹم کی طرف۔ تو آرگن سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جب مختلف قسم کے آرگنز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک آرگن سسٹم بنتا ہے۔ A group of organs work together to carry out a life process۔ جب مختلف قسم کے آرگنز کمبائن ہوتے ہیں، ایک گروپ بناتا ہے تو یہ زندگی کے عمل شروع کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ان یور باڈی 206 بونز میک اپ دا اسکیلیٹل سسٹم۔ آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں ہیں، جب یہ کمبائن ہوتا ہے تو اس سے اسکیلیٹل سسٹم یعنی ڈھانچے کا نظام بنتا ہے، ڈھانچہ بنتا ہے۔ دس سسٹم پرووائڈ سپورٹ ٹو یور باڈی۔ یہ ڈھانچے کا نظام، ڈھانچہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے بدن کو سپورٹ، مدد فراہم کرتا ہے۔ پروٹیکٹس یور انٹرنل آرگنز، آپ کے اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ اینڈ ہیلپس یو موو، اور آپ کو حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہاں پر مختلف قسم کے سسٹمز ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ہے سرکولیٹری سسٹم۔ سرکولیٹری سسٹم بدن میں جو خون گردش کرتی ہے اس کو سرکولیٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ سرکولیٹری سسٹم مووز بلڈ اراؤنڈ دا باڈی ٹو ٹرانسپورٹ ڈائجسٹ فوڈ، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ویسٹ مٹیریلز، ہیٹ ایٹسٹرا۔ سرکولیٹری سسٹم جو ہے یہ تمام بدن میں خون کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے، تمام بدن کو خون پہنچاتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہضم شدہ خوراک ہے وہ تمام بدن کو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح آکسیجن تمام بدن میں خون کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، فضلات، حرارت وغیرہ، یہ ساری چیزیں سرکولیٹری سسٹم کرتا ہے۔ دوسرا مسکولر سسٹم ہے۔ تو مسکولر سسٹم کیا کام کرتا ہے؟ ورک ود بونز ٹو ہیلپ دا باڈی موو۔ مسکولر سسٹم ہڈیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور بدن کو حرکت دینے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام انہضام۔ تو نظام انہضام کا کام یہ ہے کہ بریکس ڈاؤن فوڈ انٹو سمپلر سبسٹانسز، خوراک کے بڑے مالیکیولز کو چھوٹے مالیکیول میں تبدیل کر کے خوراک کو ہضم کر دیتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم میں ہمارے ساتھ لیور یعنی جگر ہے، اسٹمک معدہ، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، یہ آرگنز جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ڈائجسٹو سسٹم بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سسٹم ہے ریسپائریٹری سسٹم، عملی تنفس۔ ریسپائریٹری سسٹم پرووائڈز آکسیجن ٹو دا بلڈ اینڈ ریمووز کاربن ڈائی آکسائڈ۔ ریسپائریٹری سسٹم کا کام یہ ہے، عملی تنفس کا کام یہ ہے کہ یہ بدن کو آکسیجن فراہم کرتا ہے اور بدن سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے۔ اس میں ٹری کیا ہے، سانس کی نالی اور لنگز، یہ دونوں چیزیں
یہ دونوں ارگنز جو ہے یہ ریسپائریٹری سسٹم میں شامل ہے. دو مختلف قسم کے ارگنز ہم نے پہلے پڑھا کہ جب مختلف قسم کے ارگنز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک سسٹم بنتا ہے. تو یہ دو ارگنز کمبائن ہوئے ہیں اور اس سے ریسپائریٹری سسٹم بنا ہے. اسی طرح نروس سسٹم ہے. نروس سسٹم کنٹرولز آل آف دا باڈی ایکٹیویٹیز. نروس سسٹم کا کام یہ ہے کہ یہ بدن کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی تمام بدن کو یہ پیغامات پہنچاتے ہیں. ہمارے 5 سینس ارگنز ہے جس کو ہم حواس خمسہ بھی بولتے ہیں، یعنی چمڑا، زبان، آنکھیں، کان اور ناک. یہ باہر سے پیغام کو وصول کرتا ہے. ان 5 اعضاء کو ریسیپٹرز کہا جاتا ہے. پھر یہ کیا کرتا ہے کہ ان نروز کے ذریعے اس پیغام کو اسپائنل کارڈ اور برین تک پہنچاتا ہے اور وہاں سے ایک پراپر رسپانس واپس آتا ہے. تو یعنی تمام بدن جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ برین اور اسپائنل کارڈ سے کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ کام نروس سسٹم کرتا ہے. اسی طرح دوسرا سسٹم ہے ایکسکریٹری سسٹم. اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بدن میں جتنے بھی فضلات ہیں وہ اس سسٹم کے ذریعے بدن سے خارج ہوتا ہے. اس میں 3 ارگنز شامل ہیں: کڈنی، یوریٹر اور بلیڈر، یعنی گردے، پیشاب کی نلی اور مثانہ. یہ 3 ارگنز جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے یہ سسٹم بنتا ہے. پھر دوسرا ہے دا اسکیلیٹل سسٹم، ڈھانچے کا نظام. تو یہ کیا کرتا ہے؟ سپورٹس دا باڈی اینڈ پروٹیکٹس ڈیلیکیٹ ارگنز. ہڈیاں یہ کام کرتا ہے کہ بدن کو سپورٹ فراہم کرتا ہے. اگر بدن میں ہڈیاں نہ ہوتی تو پھر انسان اپنی جگہ سے کبھی ہل نہ پاتا، گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا. تو اسکیلیٹل سسٹم یہ کام کرتا ہے کہ بدن کو سپورٹ فراہم کرتا ہے اور بدن کے اندر ہم نے یہاں کہا کہ پروٹیکٹس ڈیلیکیٹ ارگنز. ڈیلیکیٹ کی معنی ہے نازک. بدن میں جتنے بھی نازک اعضاء ہے یہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسا کہ اسکل کوپڑی جو ہے اس میں اندر ایک نازک چیز ہے جسے ہم دماغ کہتے ہیں، تو یہ اس دماغ کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح رب کیج یعنی پسلیاں جو ہے یہ اندر نازک لنگز، اسی طرح دل، تو ان نازک چیزوں کی یہ حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں آرگینزم کی طرف. All our organ systems work together to make a complex organism. جب ہم نے پیچھے جتنے بھی ارگن سسٹم پڑھے، جب یہ مختلف قسم کے سسٹمز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک ارگینزم بنتا ہے، ایک مکمل جاندار اس سے بنتا ہے. An organism is able to survive on its own. پھر ارگینزم اس کا قابل ہوتا ہے کہ وہ خود زندگی گزار سکتا ہے. تو ان سارے کا نچوڑ ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک سیل کمبائن ہوا ہے اور اس سے ایک مکمل جاندار بنتا ہے. تو سب سے پہلے خلیہ ہوتا ہے. پھر جب ایک قسم کے خلیے، مختلف نہیں، ایک قسم کے خلیے جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک ٹیشو بنتا ہے، اور جب مختلف قسم کے ٹیشوز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ایک ارگن بنتا ہے. جب مختلف قسم کے ارگنز کمبائن ہوتے ہیں اور ایک کام سر انجام دیتا ہے تو اس کو ارگن سسٹم ہم کہتے ہیں. اور جب مختلف قسم کے ارگن سسٹمز کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ارگینزم بنتا ہے. پھر آخر میں کی پوائنٹس ہے. کی پوائنٹس میں اہم باتیں سب سے پہلے یہ ہے کہ سیل از دا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لیونگ تھنگس. خلیہ تمام جانداروں کی ساختی اور فعال یونٹ ہے، اکائی ہے. یعنی تمام لیونگ تھنگس، تمام جاندار جو ہے اس کی بنیادی اکائی خلیہ ہے. Some structures are common in a plant and animal cells. بعضی چیزیں ایسے ہے، بعضی اسٹرکچرز ایسے ہیں جو پودے اور جانداروں دونوں کے خلیوں میں پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر سیل ممبرین جو ہے یہ پلانٹ سیل میں بھی ہوتا ہے، اینیمل میں بھی. نیوکلیس بھی دونوں میں ہوتا ہے، سائٹوپلازم، مائٹوکانڈریا، رائبوسوم، یہ چیزیں دونوں خلیوں میں پائی جاتے ہیں. Some structures are present only in plant cell. بعض اسٹرکچرز ایسے ہیں جو صرف پودے کے خلیے میں پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر سیل وال، کلوروپلاسٹ اینڈ لارج سینٹرل ویکیول، یہ چیزیں صرف پودے کے خلیے میں پائے جاتے ہیں. Cells form tissues, tissues form organs, organs form system and organ systems form an organism. خلیوں سے ٹیشو بنتا ہے، ٹیشو سے ارگن بنتا ہے، ارگن سے ارگن سسٹم بنتا ہے، اور ارگن سسٹم جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ارگینزم بنتا ہے. All organ system work in coordination with each other to perform the life processes. جب تمام ارگن سسٹمز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کام کرتا ہے تو اس سے زندگی کا عمل جو ہے وہ سر انجام ہوتا ہے.
یہاں پر ہمارا یہ یونٹ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کا مکمل ایکسرسائز ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.